علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ آج بات ہو رہی امام حسین کی۔ امام حسین کون ہے؟ یہ امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں۔ امام حسن کون ہے؟ حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے گھر کی پہلی بہار کا نام ہے۔ بڑے بیٹے، پہلے والے بیٹے کا نام کیا ہے؟ امام، سب کی آواز نہیں آئی، کیا ہے؟ امام حسن۔ مخدومہ فاطمہ کے شوہر کا نام ہے حضرت مولا، زور سے بولو، حضرت مولا علی۔ مولا علی کے والد کا نام ہے جناب ابی طالب۔ ان کے باپ کا نام ہے دادا عبد المطلب۔ ان کے باپ کا نام ہے جناب ہاشم۔ ان کے باپ کا نام ہے عبد مناف۔ یہ وہی قبیلہ ہے جو اوپر جا کے پھر قصی، کلاب، مرہ سے ہوتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک چلا گیا۔ تو جناب مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے بیٹے ہیں امام حسن۔ بس 5 منٹ بات کروں گا مولا کائنات کی، مخدومہ کائنات کی، پھر امام حسن کی، پھر امام حسین کی، ٹھیک ہے؟ پھر امام حسین کی زندگی سے کچھ سوالات ہیں جو کربلا کی دیوار پر چسپاں ہیں، ان کے جوابات دے کر کے انشاءاللہ ہم اور آپ رخصت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سنیں آپ مولا کائنات کے بارے میں پہلے سن لیں۔ یہ ہیں کون؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں۔ حضور کے والد کا نام ہے جناب عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ سب کی آواز۔ حضور کے ابو کا نام کیا ہے؟ جناب عبداللہ۔ مزار شریف کہاں پر ہے؟ ان کی مدینہ شریف میں۔ پہلے ان کی مزار شریف دار نابغہ جو باب بلال کے قریب ہے، بیچ میں آج سے 50-70 سال پہلے ان کی مزار شریف حرم شریف کی توسیع میں کھل گئی تھی، تو وہاں سے ان کی مزار شریف نکال کر کے بقی شریف میں لا کے ٹرانسفر کیا گیا۔ وہاں کی نشانی نہیں معلوم ہے، لیکن نشانات ارضی نبوی میں مصباح الدین شکیل نے پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید کے مقدمے کے ساتھ ان کی مزار شریف کی تصویر شائع کی ہے۔ حضور کے والد کی جناب عبداللہ نام ہے۔ کیا نام ہے؟ حضور کی ماں کا نام ہے جناب آمینہ رضی اللہ عنہ۔ ان کی مزار شریف مدینہ شریف اور مکہ شریف کے بیچ میں ایک ایریا ہے جسے ابوا شریف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابوا شریف، وہاں آپ کی مزار شریف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہوتے ہیں جناب عبد المطلب، ان کی مزار شریف، اور پردادا ہاشم کی مزار شریف، پردادا کے باپ عبد مناف کی، یہ سب مزارات مکہ شریف کے مالا قبرستان میں۔ سمجھ گئے نا؟ حضور کی ماں کا نام آمینہ اور آمینہ کی ماں کا نام برہ، یعنی حضور کی نانی کا نام برہ، اور حضور کے نانا کا نام جناب وہب، ٹھیک ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، عبداللہ کے بھائی ابی طالب، جناب عقیل، جناب جعفر۔ یہ وہی جعفر طیار ہیں جن کی مزار شریف جارڈن میں ہے۔ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ موتا، جہاں پر آپ شہید ہوئے تھے، جس جنگ میں عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ، جعفر طیار شہید ہوئے تھے۔ یہ جعفر طیار کون ہے؟ انہی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، جن کے جو مخدومہ زینب کے شوہر ہیں امام حسین کے بانوئی۔ انہی کے 2 بیٹے ہیں، اون و محمد، جو میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سمجھ گئے میری بات؟ ایک تاریخی بات ہے، بعد میں انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جناب ابی طالب ہے، ان کے ابا اور حضور کے ابو یہ دونوں سگے بھائی ہیں، جناب ابی طالب اور حضور کے والد جناب عبداللہ۔ مسلم بن عقیل جن کو شہید کیا گیا کوفے میں امام علی مقام کے جانے سے پہلے، یہ مولا علی اور حضور کے دونوں کے والد کے سگے بھائی کی بیٹے ہیں۔ یہ مولا علی اور حضور تینوں سگے چچیرے بھائی ہیں۔ عبداللہ کے باپ جناب جعفر ہے۔ ایک ریکارڈ ہے، تاریخ یاد کر لیں، سنیں۔ جناب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ۔ کیا نام ہے؟ سب کی آواز۔ علی کی ماں کا نام فاطمہ۔ فاطمہ کے باپ کا نام ہے اسد، یعنی علی کے نانا کا نام ہے اسد۔ عجیب شان ہے، مولا کائنات کی ماں کا بھی نام فاطمہ، مولا کائنات کی بیوی کا بھی نام فاطمہ، مولا کائنات کی بیٹی کا بھی نام فاطمہ، اور مولا کائنات کی نواسی کا بھی نام فاطمہ۔
मौलाए कायनात के बेटे इमाम हसन के लाडले शेख अब्दुल कादिर जीलानी की माँ का भी नाम बात। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ये नाम बड़ा प्यारा है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। नाम बड़ा प्यारा है। मेरे हिसाब से अगर पंखा चला दिया जाए तो आवाज़ ट्राई कर लिया जाए, आपको दिक्कत ना हो। मुझे पंखा है, आपके नहीं है, नहीं तो चाचा वो दिक्कत ना हो। इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं तो थोड़ी सी राहत मिल जाए। देखिए माशाल्लाह मुझे आराम है ना। जरा मोहब्बत से कहते नारे हैदरी। आवाज आपकी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मौलाए कायनात अपनी माँ के पेट में है, अभी पैदा नहीं हुए। आपकी माँ फातिमा बिनते असद फरमाती हैं, मैं काबे का तवाफ कर रही थी। क्या कर रही थी? काबे का तवाफ कर रही थी और मुझे डिलीवरी का एहसास हुआ कि मेरा बेटा जो मेरे पेट में है, जो बच्चा मेरे पेट में है, शायद ये ज़मीन पर तशरीफ़ लाना चाहता है, अब इसके आने का वक्त है। मैं रोने लगी, खिलाफे काबा थाम के मैं रोई। ऐ मेरे मौला, अगर काबे के आंगन में मैंने बच्चे को पैदा किया तो फिर मेरी इज्जत के तारों पौध बिखर जाएंगे। ऐ मेरे मौला, तू अजीज है, इज्जत देने वाला है, ये काबे का आंगन है, तू करम फरमा, मेरी इज्जत के दुपट्टे के ये ताने बाने बिखरने ना पाए, तू करम फरमा दे। तू सत्तार, गुनाहों पर पर्दा डालने वाला है, मेरे इस मुबारक फेल पर पर्दा डाल दे। बस मौला अली की माँ कहती हैं, मैं खिलाफे काबा थाम के रो रही थी, दीवारे काबा फट गई और मैं अंदर गई, मेरा बेटा अली काबे के अंदर पैदा हुआ। काबे के अंदर कौन पैदा हुए? अली। बाद में इस पर जरा सा इख्तलाफ हुआ। एक अजीम बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि अली काबे में पैदा हुए, सबूत लाओ, प्रूफ लाओ, तो उन्होंने 265 दलीलें दी थी। अली काबे में पैदा हुए, प्रूफ कब हम मतलब बिल्कुल भरमार कर दिया। ये एक प्रूफ, 1 2 3 5 50 100 पढ़ा दिया। बोले 265 दलील दी, फिर चुप हो गए। बोले सुनो, सारी दलीलें एक तरफ, अली की पैदाइश के बारे में जो गरीब नवाज सरकार ने कहा है वो एक तरफ, वो तराजू के एक पल्ले पर। बोले वो क्या कहा मेरे आका गरीब नवाज ने? तो कहते हैं कि गरीब नवाज सरकार ने फरमाया था, अली की माँ, मेरे आका अली की माँ काबे का तवाफ कर रही थी और डिलीवरी का दर्द हुआ, तो खिलाफे काबे को थाम के रोई तो दीवारे काबा फट गई। अली की माँ काबे के अंदर गई, अली काबे के अंदर पैदा हुए। ख्वाजा साहब फरमाते हैं वो तो अच्छा हुआ, अली की माँ ने खिलाफे काबा थाम के आंसू बहाया, दीवारे काबा फट गई और वो अंदर गई, अली काबे के अंदर पैदा हुए। अगर कहीं अली की माँ अपने घर चली जाती तो काबे को अली के घर आना पड़ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाथों को उठा के बोले नारे हैदरी। सब कुछ मैं ही करूंगा, आप लोग कुछ ना कीजिए, बैठे रहे, ठीक है। लगाए नारा जरा मौलाए कायनात की शान में, नारे हैदरी। ना या अली, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सुभान, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। अली को अली के घर आना पड़ता काबे को। कौन आया है? अली आए। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बचपन से हुजूर के साथ रहते थे, कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर के साथ रहते थे, हुजूर के पेट पर पत्थर देखा तो खुद कैसे रहते थे, हुजूर की जिंदगी से फायदा उठाया तो खुद कैसे रहते थे। सुने आप, अली की बात चल रही है, एक बात मौला अली की करूंगा, एक दो बात फिर मखदूम कायनात की बात करूंगा, फिर इमाम हसन के, फिर इमाम हुसैन के, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लग रहा है जो मेरे भाई बैठे हुए हैं, तवज्जो दे। मौलाए कायनात है, बात किसकी चल रही है? मौलाए कायनात की, मौला अली की। एक फकीर मदीना शरीफ में आ गया, एक फकीर मदीना शरीफ में आया, देखा तो एक बूढ़ा आदमी पानी में रोटी भिगो के खा रहा था, पानी में। वो करीब आया, उसने कहा चचा मुझे भूख लगी है। तो उस बूढ़े ने कहा कि अगर तुझे यही खाना है तो बैठ जा, इससे अच्छा खाना है तो सामने के दरवाजे पे दस्तक दे, तुझे इससे अच्छा खाना मिल जाएगा। उसने कहा कि हुजूर भूख लगी है, ये पानी और रोटी में बात बनेगी नहीं, मुझे भूख लगी है। जैसे लोग नहीं पूछते वो शादी ब्याह के हाल में, भाई किधर है मामला? बोले इधर वो चल रहा है, उधर छुटका चल रहा है।
بولے ادھر نہیں بات بنے گی ادھر ہی چلتے ہیں. کبھی کبھی لوگ ایسا کرتے ہیں. سنیں آپ. اس نے کہا حضور یہ بات اتنے میں بنے گی نہیں بٹ بہت بھوک لگی ہے. پر میں آگے چلے جاؤ, اس دروازے پہ دستک دو. جب جا کے اس نے دستک دی تو اندر سے امام حسین نکل کے آ گئے. کون نکل کے آ گیا؟ امام حسین نکل کے آ گئے. فقیر نے امام حسین کو دیکھا, سائل نے امام حسین کو دیکھا, سبحان اللہ, دنگ رہ گیا. کبھی ایسا چہرہ نہیں دیکھا تھا, آئے کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھی, کبھی ایسے لب و رخسار نہیں دیکھے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھتا رہ گیا. فرمایا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا حضور بھوک لگی ہے, حضور بھوک لگی ہے. فرمایا کوئی بات نہیں, بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے. اندر گئے, دسترخوان لے کے آئے, جو بھی جنتی نوالے تھے اسے لا کے رکھ دیا. جو فقیر کھا چکا تو اس نے امام حسین سے کہا حضور. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ایک خوراک کھانا اور پیک کر دیجیے. ایک خوراک کھانا اور راستے کے لیے پیک کر دیجیے. فرمایا راستے کے لیے؟ تو اس فقیر نے کہا نہیں, اس بوڑھے کے لیے جس نے اس گھر کا پتہ بتایا ہے. امام حسین کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا او سائل, او فقیر, او مسافر, تو جسے بوڑھا کہہ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں, میرا باپ علی ہے. علی. اللہ, سمجھ گئے میری بات؟ سمجھ گئے؟ حضور کے دربار میں رہ کے علی نے جو تربیت پائی ہے وہ کردار علی کے تیور میں جھلکتا ہے, علی کی زندگی میں جھلکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین پیاسے تھے, بھوکے تھے, لیکن شکوہ نہیں کیا. کیوں؟ جس کے سائے میں پرورش پائی ہے اس نے پانی اور روٹی کا سہارا لے کر کے اپنے شکم کو پر کیا ہے, لیکن حضور کی امت کی مغفرت کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہے. بڑی عظیم شخصیت ہے مولا کائنات. وقت مولا کائنات پر بات کرنے کا مل جائے تو کافی دیر تو اسی میں ہو جائے گی. ان کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. مولا کائنات کی شادی حضور کی بیٹی کے ساتھ ہوئی. سب کو معلوم ہے نا بھائی, حضور کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ مخدومہ فاطمہ. زینب, رقیہ, ام کلثوم کے بعد یہ چوتھی سب سے عظیم اور لاڈلی بیٹی تھی حضور کی, مخدومہ فاطمہ. ان کی مزار شریف کہاں پر ہے؟ بقی شریف میں, مدینہ پاک میں. ایک خوبصورت گنبد شریف تھا جو گرا دیا وہابیہ حکومت نے, وہیں پر اسی گنبد کے نیچے آپ کی مزار شریف ہے. 3-4 ہاتھ کے بغل میں آپ کے سگے بڑے بیٹے امام حسن کی مزار شریف ہے. اس کے بغل میں آپ کے بیٹے امام جعفر صادق کی مزار شریف ہے, امام باقر کی. ان کے بغل میں جن کے نام آپ کے ہاں کونڈا کی نیاز ہوتی ہے, امام جعفر صادق کی مزار شریف ہے. اور سرہانے حضور کے چچا جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف ہے. یہ مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, حضور کی لاڈلی بیٹی ہے. ان کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ فاطمہ. حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا کہ فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں نجات پانا, آزاد ہو جانا, بچ جانا. جیسے میری فاطمہ جہنم سے آزاد ہے ویسے فاطمہ سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے آزاد ہیں. اور یہ مجلس اسی کا ثبوت ہے کہ آپ فاطمہ سے اور فاطمہ کے بیٹوں سے محبت کرتے ہیں. فاطمہ سے حضور بڑی محبت کرتے تھے, کہتے سبحان اللہ. میرے آقا فاطمہ سے بڑی محبت کرتے تھے. آپ حضور کی دیوار, گھر کی دیوار اور مخدومہ فاطمہ کے گھر کی دیوار بالکل ملی ہوئی تھی. درمیان میں ایک سوراخ تھا, ادھر سے پردہ ادھر سے پردہ لگا رہتا تھا. کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے کو ہٹاتے تھے اور کہتے فاطمہ, تو مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں جی ابو. تو میرے آقا فرماتے ہیں سامنے آؤ. تو مخدومہ فاطمہ بھی اپنے گھر کا پردہ کھول کر کے حضور کے سامنے کھڑی ہوتی, جی ابو فرمائیں. تو میرے آقا فرماتے کچھ نہیں ہے, بس تجھے دیکھنے کا دل کہہ رہا ہے. حضور اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کرتے تھے. امی خدیجہ فرماتی ہیں جب میرے آقا یعنی ان کے شوہر جو ہمارے آقا ہیں وہ جب باہر سے میرے گھر پہ تشریف لاتے تو دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینب, رقیہ, ام کلثوم ساری بیٹیاں پہنچ جاتی ہیں, حضور سے لپٹ جاتی ہیں. حضور کی تینوں بیٹیاں پہنچ جاتی ہیں, حضور سے لپٹ جاتی ہیں. اور فاطمہ اپنے چھوٹی سی تھی, کہیں کھیلنے میں اپنے کسی کام میں مبارک کام میں مصروف رہتی. حضور فرماتے کہ میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ تو امی خدیجہ فرماتی ہے فاطمہ. وہ کہتی جی امی دیکھو دروازے پر تمہارے ابو انتظار کر رہے ہیں. تو فاطمہ دوڑی ہوئی حضور کے پاس آتی تو اللہ کے نبی ان کی انگلی پکڑ کے گھر کے اندر تشریف لے جاتے.
یہ حضور کا گھر کے اندر انٹری کرنے کا انداز تھا۔ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حضور جب کبھی باہر جاتے مدینہ شریف سے، سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے، اور جب کہیں سے اندر مدینہ شریف میں آتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے۔ فاطمہ سے حضور اتنی محبت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضور فاطمہ کی جو شخصیت تھی، جو آپ کی حیت تھی، جو آپ کی شکل و شباہت تھی، اس کے بارے میں حضور کی بیوی امی عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ تو دیکھنے میں فاطمہ تھی، لیکن جب چلتی تھی تو لگتا تھا حضور چل رہے ہیں، جب بولتی تو لگتا تھا حضور بول رہے ہیں، جب وہ نمازیں پڑھتی تو قیام و رکوع اور سجدے کی حالت دیکھ کے لگتا تھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فاطمہ ہو بہو حضور جیسی تھی، سبحان اللہ۔ محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ۔ اس نام میں برکت کتنی ہے وہ سن لیں۔ تیار ہیں آپ لوگ سننے کے لیے؟ باتیں سمجھ میں آتی ہیں؟ یاد کر لے میری بات، یاد کر لے، کام آئے گی۔ ایک ایسا دور گزرا ہے، ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، وہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنے شہر سے نکلے، اپنے ملک سے نکلے۔ جب کچھ کوس باقی رہ گیا کعبہ شریف کو، تو انہوں نے کیا کیا، ایک جگہ اپنے خیمہ پڑاؤ ڈالا، اپنے تمبو قنات کو نصب کیا، وہیں ٹھہر گئے۔ وہاں سے کچھ کوس کے فاصلے پر مکہ شریف ہے جہاں کعبہ شریف ہے۔ جب وہ ٹھہر گئے تو وہ باہر نکل کے اپنے خیمے کے آس پاس ٹہل رہے تھے، تو کیا دیکھا، ایک لڑکی ہے 8-9 سال کی، اندر گئی جہاں پر گندگی پھینکتے ہیں لوگ، جسے گھور کہتے ہیں، جسے غلاظت کا اڈا کہتے ہیں۔ وہ لڑکی وہاں پر گئی اور کوئی چیز اٹھا کر کے بھاگی۔ وہ لڑکی کوئی چیز وہاں سے اٹھا کے اپنے گھر میں بھاگی، تو اس بزرگ نے اسے دیکھا تو دوڑا کے اس گھر تک اپنے آپ کو لے گئے اور دستک دے کے اندر داخل ہو گئے۔ جب اندر گئے دیکھا تو ایک 5-6 سال کے آس پاس کا لڑکا بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں اور اس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، پیٹ چپکا ہوا ہے، بہت کمزور ہے وہ لڑکا۔ قریب میں ایک 8-9 سال کی لڑکی کوئی سامان لے کے اسے چھپا رہی ہے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، اے بیٹی یہ تیرا گھر ہے؟ اس نے کہا میرا گھر ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں، میں نے کہا اے بیٹی ذرا یہ بتا، ابھی تو اس گندگی کے ڈھیر سے جہاں شہر والے کچرا پھینکتے وہاں سے تو کیا اٹھا کے بھاگی ہے؟ اس لڑکی نے کہا، بابا آپ اپنا کام کیجئے، اپنے گھر جائیے، یتیموں کا سہارا کوئی نہیں ہے، اپنے گھر جائیے، جس کا باپ مر گیا ہو، جس کی ماں مر گئی ہو، اس کی خیریت آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے، اپنا کام کیجئے، اپنے گھر جائیے، جائیں چلے جائیں۔ اس اللہ کے ولی نے کہا، نہ بیٹی نہ، ذرا یہ بتا تو ہے کون؟ بولے میں یتیم ہوں۔ بولے یہ؟ بولے میرا بھائی ہے۔ بولے ابھی یہ بتا تیرا باپ؟ بولے وہ کئی سال پہلے مر گیا۔ بولے تیری ماں؟ بولے وہ 5-6 سال پہلے وہ مر گئی۔ گھر میں بولے کوئی نہیں ہے۔ بولے خاندان والے؟ بولے لات مار کے مجھے بھگا دیے، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بولے ابھی یہ بتا کہ تو نے اس گندگی کے ڈھیر سے کیا اٹھایا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ چچا میری کام میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، دخل دے رہے ہیں، میں نے منع کیا نا آپ اپنے کام سے کام رکھے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا، نہ بیٹی نہ، پریشان مت، تو یہ بتا کہ تو وہاں سے کیا لے کے آئی ہے؟ وہ لڑکی رو کے بولی، اس گندگی کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی چڑیا پڑی ہوئی تھی، آج کئی دن ہو گئے نہ میں نے کچھ کھایا نہ میرا بھائی کچھ کھایا، میرے بھائی 2 دن تک اور اسے کچھ نہ ملا تو یہ مر جائے گا۔ کہیں پتیاں کھلا کھلا کے اپنے بھائی کو میں نے زندہ رکھا، پانی کے سہارے سے جھوٹ بول بول کر کے میں نے اپنے بھائی کو زندہ رکھا ہے۔ یہ 5-6 سال کا بچہ کیا کھائے؟ نہ تو اس کے کھانے لائق کوئی چیز ہے، نہ ہی کوئی ایسی چیز بھی مل رہی ہے جو عام آدمی کھاتے ہو۔ میں نے اسے مری ہوئی چڑیا دیکھا تو اسے گھر لے کے آئی، اسے دھل کر کے اب یہ چڑیا میرے لیے حلال ہو گئی ہے۔ اب اس چڑیا کو میں پکاؤں گی، 1-2 چھوٹی چھوٹی جو بوٹیاں ملیں گی نا جن پر گندگی رہے، میں اسے صاف کر کے اسے پکا کر کے اپنے بھائی کو دوں گی، 1-8 بوٹی کھا کے میں بھی پانی پی لوں گی، شاید 1 دن میں اور زندہ رہوں۔ اس اللہ کے ولی کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ کل پیسے کتنے ہمارے پاس ہیں؟ نوکر نے کہا کہ حضور 6000 روپے ہیں۔ 6000 روپے۔ کہا یہاں سے کعبہ شریف کتنا ہے؟ کہا کہ حضور یہاں سے کعبہ شریف تو کچھ کوس کے فاصلے پر ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ یہاں سے واپس اپنے گھر جانے کا کرایہ کتنا لگتا ہے؟ اس نے کہا تقریباً 500 روپے لگتا ہے۔ تو کہا 500 نکال کر کے 5500 اس لڑکی کو دے دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ 500 نکال کر کے 5500 اس بچی کو دے دو۔ کہا حضور کعبہ شریف؟ بولے اگلے سال دیکھیں گے۔
کعبہ بولے بولے اگلے سال دیکھیں گے. اللہ فرماتا ہے, رب ارشاد فرماتا ہے, میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. تو کعبے کی بات کرتا ہے, کعبے کا مالک جس دل میں رہتا ہے وہ دل یہی ہے. اپنے سارے 5500 روپے اس کو دے دے, 500 کرایہ کا جو پیسہ واپسی کا ہے اس کو لگ, چل واپس چلتے. کعبہ نہیں دیکھا, وہ اللہ کے ولی واپس آ گئے. جب واپس آئے تو کعبہ دیکھنے والے جو ان کے گاؤں قصبے کے حاجی تھے واپس آئے تو ان سے ملنے کے لیے گئے. جو راستے سے واپس آئے تھے ان سے بولے, حاجی صاحب بہت بہت مبارک ہو, آپ کا بھی حج مبارک ہو, اور آپ مجھ سے کہہ دیں کہ آپ کا بھی حج مبارک ہو. تو حاجی صاحب نے جیسے یہ بات کہی, اس اللہ کے ولی نے کہا, کیسی باتیں کرتے ہو, میں تو کعبہ دیکھنے گیا ہی نہیں تھا, میں تو راستے سے واپس آ گیا تھا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. لوگ بولے, حضور آپ بڑے نیک آدمی ہیں, آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, میں نے عرفات کے میدان میں آپ کو دیکھا. اگر خوشی ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہہ دیتے. کہتے میں نے عرفات کے میدان میں آپ کو دیکھا ہے, میں نے مینا کی وادی میں آپ کو دیکھا ہے, مزدلفہ کے پہاڑوں کے سائے میں آپ کو دیکھا ہے, اور تو آئے, اور میں نے مقام ابراہیم پر آپ کو دیکھا ہے, حتیم میں آپ کو دیکھا ہے, باب کعبہ کے سامنے میری آپ کی ملاقات ہوئی ہے, اور ملتزم کے بغل میں آپ دعا کر رہے تھے, حجر اسود چومنے والوں کی لائن میں آپ بھی تھے, طواف کرنے والوں میں آپ بھی تھے, اور میں بھی تھے. میری کتنی مرتبہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے. بولے نہیں, میں تو گیا نہیں تھا. بات بڑھ گئی تو اس اللہ کے ولی کو کچھ عجیب سی فیلنگ محسوس ہوئی. مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے میں چلے گئے, بہت روئے. بولے میرے مولا ماجرا کیا ہے, میں تو کعبہ دیکھنے گیا بھی نہیں تھا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں آپ کعبے میں مجھے نظر آئے. خدا کی بارگاہ سے آواز آئی, میرے بندے سن, تو صحیح ہے کہ کعبہ دیکھنے نہیں گیا, لیکن تو نے میری ایک بندی پر جو مہربانی کی ہے نا, اس کے لیے 5500 روپے اس کو دے کر کے اپنا حج چھوڑ دیا, ترک کر دیا نا. کہا ہاں میرے مولا. رب نے فرمایا, اسی وقت میں نے تیرے نام کا, تیری صورت کا, تیری شباہت کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے. اس نے تجھ سے نہیں اسی فرشتے سے ملاقات کی ہے. تیرے نام پر وہ فرشتہ کعبے کا طواف کر رہا تھا, تیرے نام پر وہ فرشتہ مینا اور عرفات اور مزدلفہ میں مجھے راضی کر رہا تھا, تیرے نام پر وہ فرشتہ ارکان حج ادا کر رہا تھا. اے میرے بندے یہ بھی سن لے, امسال میں نے کسی کا حج قبول نہیں کیا, لیکن تیرے اس 5500 روپے دینے کی وجہ سے میں نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سب کا حج قبول کر لیا ہے. اب یہ جو حاجی ہے نا, حاجی, اس کا نام کیا ہے, آپ سنتے جائیے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اس کا نام کیا ہے, آگے والے وقتوں میں اس کا نام آپ کو محسوس ہوگا تو آپ خون کے آنسو خوشی کی میں روئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس حاجی کا نام کیا ہے, ان کا نام ہے عبداللہ. کیا نام ہے, سب کی آواز نہیں آئی, کیا نام ہے, عبداللہ. ان کے باپ کا نام پینڈنگ میں ہے, بعد میں بتاتا ہوں. شعیب بھائی دیکھیں, میرے تمام تر بھائی دیکھیں, ان کے باپ کا نام ابھی میں پینڈنگ میں رکھا ہوں. ایک جج ہے, جج, چیف جسٹس, جج کا باپ ہوتا ہے چیف جسٹس, اسے قاضی القضات کہتے ہیں. اس کو میں جج کے نام سے پکار رہا ہوں. جج ہے, اس کا نام ہے نوح. کیا نام ہے, زور سے بولے, اس کا نام ہے نوح. جج کا نام نوح ہے. اس کی ایک بیٹی ہے, اس کا نام ہے فاطمہ. آواز زور سے آنی چاہیے. کیا نام ہے, مجھے بولے کیا نام ہے, فاطمہ. نوح کی بیٹی کا نام, نوح کے ایک نوکر کا نام مبارک. کتنے ہوئے, مجھے بولے کتنے ہوئے. جج صاحب کا نام نوح, بیٹی کا نام اور نوکر کا نام مبارک. نوکر کا نام مبارک نام. میری ماں بہنیں بھی سنے بہت غور سے جہاں کہیں بیٹھی ہوئی. نوکر کا نام مبارک ہے. 15 سال کے آس پاس وہ نوکر اپنے مالک مبارک کے ہاں وہ نوکری کرتا تھا, غلام تھا, غلامی کرتا تھا. ایک دن اس کی بیٹی بھی جوان تھی جس کا نام تھا فاطمہ. ایک دن جج صاحب کہیں باہر چلے گئے اور 1-2 دن کے بعد واپس آئے تو بیٹی نے کہا, ابو آپ 2 دن سے کہاں گئے تھے. بہت غور سے سنیں, باتیں یاد رکھنے کے قابل ہے, انشاءاللہ کہہ دیں. ابو آپ کہاں گئے تھے, تو جج نے کہا کہ بیٹی تیرے لیے رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا. کہاں گیا تھا, کہاں گیا تھا بھائی, رشتہ ڈھونڈنے کے لیے. میں جج ہوں تو اسی لیول کا آدمی چاہتا ہوں نا, اپنے اسٹیٹس کے لائق, اپنے معیار کے لائق, اپنے لیول کے لائق میں رشتہ ڈھونڈنے گیا تھا تاکہ میرا داماد جو ہے نا وہ اچھی کوالٹی کا ہو. لڑکی نے جو جملہ کہا تھا میری ماں بہنیں سنیں. لڑکی نے کہا تھا خبردار میرے ابو,
میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کسی بڑے آدمی کے یہاں مت جائیں. بولے پھر؟ بولے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں جایا کریں. سب کی آواز. میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے کہاں جائیں؟ اونچی بولے کہاں جائیں؟ مسجد میں جائیں. کہا بیٹی کیوں؟ تو لڑکی فاطمہ نے کہا ابو جو خدا کا حق ادا نہیں کرتا وہ میرا حق کہاں سے پورا کرے گا. سمجھ گئے؟ بولے نا بیٹی مسجد میں کون ملے گا. بولے نہیں آپ مسجد میں جائیں. باپ پریشان ہو گیا. میرے بیٹی کی ضد تھی تو کہا بیٹی رشتہ تو مسجد میں نظر نہیں آ رہا ہے. میں نے فجر کی نماز وہاں پڑھی, ظہر کی وہاں, عصر کی وہاں, مغرب عشاء, اور نمازیوں میں نئے عمر کے لڑکوں کو دیکھا تو ان کی شادی ہو گئی تھی یا تو مجھے پسند نہیں آئے. تو لڑکی نے کہا ابو آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے باہر نہ جایا کریں, رشتہ اپنے گھر میں ڈھونڈا کریں. بولے گھر میں کون ہے؟ وہ میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے کہ اس کے, میرا کوئی چچا بھی نہیں ہے کہ اس کے بچے ہوں. گھر میں تو کوئی اپنے خاندان میں ہے ہی نہیں ہے. لڑکی نے کہا اپنے اسی گھر میں ڈھونڈے. تو مبارک نے کہا کہ اس گھر میں کون ہے نوکر کے علاوہ؟ جج نے کہا اس گھر میں کون ہے مبارک نوکر کے علاوہ؟ تو لڑکی نے کہا مبارک میں کیا خرابی ہے؟ تو جج نے کہا کہ بیٹی وہ نوکر ہے, نوکر, وہ غلام ہے, غلام. غلام کے ساتھ تم آزاد ہو, تمہارے رشتے نہیں ہو سکتے. لڑکی نے کہا اسے بھی آزاد کر دو. میں بھی آزاد ہوں, آزاد کا آزاد سے رشتہ ہو جائے گا. سمجھے؟ کہا بیٹی تو کیسی بات کرتی ہو, تو اپنا معیار دیکھ, اپنا لیول دیکھ. کہا لیول دیکھیں کہ آخرت میں اللہ کا فیصلہ دیکھیں, مدینے والے کا فیصلہ دیکھیں. سمجھے؟ غریبوں سے محبت کرنا یہ حضور کے پاکیزہ انتخاب میں. جیسے مدینہ شریف میں ایک بہت ہی بلیک رنگ کے, کالے رنگ کے ایک صحابی تھے, حضور کی بارگاہ میں آ گئے. میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ تو بولے حضور اسی مدینہ شریف میں ایک فلاں صحابی ہے, ان کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے, میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا حضور نے کہ ٹھیک ہے. مسکرا کے فرمایا جاؤ پیغام دے کے آؤ. وہ بہت کالے رنگ کے تھے اور لڑکی بڑی خوبصورت تھی. جب گئے وہاں پر تو انہوں نے سلام کیا تو لڑکی کے جو باپ تھے حضور کے غلام تھے, وہ نکل کے آ گئے. بولے کیا بات ہے؟ بولے ضروری کام ہے. بولے اندر بیٹھو. اندر بیٹھے. بولے بتائیں کیا بات ہے؟ بولے کہ تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے بڑی خوبصورت. بولے ہے تو اللہ کا شکر ہے, کام کیا ہے؟ بولے بس اسی کے رشتے کے لیے آیا ہوں. بولے وہ رشتہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ لڑکا کہاں ہے؟ بولے میں ہی ہوں. لڑکی کے باپ کو جلال آ گیا. بولے تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنا چہرہ دیکھا ہے شیشے میں؟ میری بیٹی کے حسن کو بھی دیکھ لیا, اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ ایسا بلیک, ایسے کالے رنگ کے چہرے والے آدمی تو میرے گھر میں کیسے آ گیا؟ تیری ہمت کیسے پڑی؟ مذاق کرتے ہو, شرم نہیں آتی؟ بہت ڈانٹا. وہ بیٹھے رہے چپ چاپ. جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے, مجھے حضور نے بھیجا ہے. اتنا سنا تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کر لوں گا. بولے کوئی بات نہیں. جیسے وہ لڑکا باہر نکلا نا, ویسے ہی اس لڑکی جو آنگن میں تھی وہ کمرے کی آواز سن رہی تھی, وہ نکل کے اپنے کمرے میں آ گئی. بولے ابو کیا بات تھی؟ بولے عجیب لوگ ہیں, اپنی اوقات نہیں دیکھتے اور چلے آتے ہیں. بولے کیا ہوا؟ بولے بالکل کالے رنگ کا چہرے والا آدمی میرے گھر میں آیا تھا, تمہارے رشتے کے لیے آیا تھا. بولے پھر؟ بولے میں نے کہا یار تم جاؤ یار, دماغ نہ خراب کرو. تو اس نے بعد میں کہا کہ مجھے مدینے والے حضور نے بھیجا ہے. تو پھر میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا کہ پھر میں اس ٹاپک پر حضور سے بات کروں گا. لڑکی نے کہا کہ ابو اسے بھیجا کس نے؟ کہا حضور نے بھیجا ہے. تو کہا اب اس کے چہرے کو مت دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو. اب اس کے چہرے کو مت دیکھو, اسے بلا کے لاؤ. ابو شادی میری ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی. بولے بیٹی کیسی بات کر رہی ہو, اس کا چہرہ کتنا کالا ہے, تیرا تو چاند جیسا. بولے میرے چہرے کو مت دیکھو, حضور کے چہرے کو دیکھو, حضور کی باتوں کو دیکھو. میرے ابو سنو, میں شادی اسی لڑکے کے ساتھ کروں گی. اس لڑکے کے ساتھ میری جب شادی ہوگی تو میری سہیلیاں پوچھیں گی یہ کون ہے, میری سہیلیاں پوچھیں گی یہ کون ہے, تو میں کہہ دوں گی یہ میرا شوہر ہے. تو ان کو تکلیف ہوگی, وہ میرا مذاق اڑائیں گے. پھر میں کہوں گی ان سے سنو, تیری شادی تیرے خالو کی وجہ سے ہوئی ہے, تیری شادی تیرے ماما کی وجہ سے ہوئی ہے, تیری شادی تیری ماں کی وجہ سے ہوئی ہے, تیری شادی تیرے باپ نے کروائی ہے, میری شادی رسول پاک نے کروائی ہے. یہ رشتہ حضور کی مرضی سے ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ, حضور کی مرضی خدا کی مرضی ہے, خدا کی مرضی حضور کی مرضی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میرا رشتہ حضور کی مرضی سے ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لڑکی کہتی ہے مجھے میرے باپ یہ نوکر بہت پسند ہے.
تو جج ہوشیار تھا، اس نے سمجھا کہ شاید دونوں کی محبت کا معاملہ ہے۔ جج نے بلایا نوکر کو، مبارک کو، بولے مبارک میں تجھے آزاد کر رہا ہوں لیکن ایک شرط پر کہ تجھے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا پڑے گا۔ تو مبارک نے کہا حضور کیسی باتیں کرتے ہو، 15-17 سال ہو گئے میں نے آپ کی بیٹی کو مالکن کہا ہے، مالکن کہا ہے، اور اپنے آپ کو نوکر کہتا تھا، اس گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتا تھا، اپنے مالکن کی چپل صاف کرتا تھا اور آپ کی جوتے صاف کرتا تھا۔ حضور مجھے میری اوقات معلوم ہے، میں چھپر میں رہنے والا، آپ چیف جسٹس، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں نہیں ہو سکتا، اپنے لیول کے حساب سے رشتہ کرے۔ لڑکی نے کہا یہ مرضی میری ہے۔ باپ نے کہا بیٹی جب یہ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر تو ان پر اتنا پریشر کیوں ڈالتی ہے؟ لڑکی کہتی ہے میں اس کی دولت کو نہیں دیکھ رہی ہوں جو کچھ نہیں ہے، اس کی قسمت غریبوں جیسی ہے، میں اسے نہیں دیکھ رہی ہوں۔ ابو جب تم رات کو سو جاتے ہو، راتوں کو میں سو جاتی ہوں، جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اس کے کمرے سے حضور پر درود پڑھنے کی آواز سنتی ہوں۔ آپ جب راتوں کو اٹھ کر کے اپنے کیس کی فائل دیکھتے ہو تو یہ مدینے والے کی نعتیں پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے۔ ابو مجھے اس کی یہ ادا بہت اچھی لگتی ہے، یہ دولت آپ کو مبارک ہو، مجھے حضور پر درود پڑھنے والا شوہر مبارک ہو۔ بات جب بڑھی تو پھر شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو وہ مبارک اپنی بیوی کا غریب بیوی اپنی غریب کلائی کو اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیا اور اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چھپر لے کے آیا۔ جب گھر لے کے آیا پہلی رات تھی، ہر شخص پہلی رات میں اپنی بیوی سے محبت کی باتیں کرنا چاہتا ہے اور بیوی بھی اپنے شوہر سے محبت کی باتیں کر کے اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنی بہن اور بھائی کے غم کو ہلکا کرتی ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ میکے کے پیار کو کم کر کے پھر اپنے شوہر کے پیار کو بڑھاتی ہے، یہ قدرت کا سسٹم ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کی بیوی بھی ہے تو آپ کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے تو بیٹی بھی ہے، کیسا سسٹم شریعت نے رکھا ہے، آپ بچ نہیں سکتے۔ اس محبت کی رات جو بڑی پیاری ہوتی ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو اب جب وہ رات آئی تو مبارک نے اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ دیا، عشاء کی اذان کی آواز آئی تو چلے گئے مسجد، وہاں سے نماز پڑھی اور واپس نہیں آئے۔ مثال کے طور پر فجر کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے واپس آئے۔ پہلی رات تھی، بیوی انتظار کر رہی تھی۔ جب تقریباً 3 بجے واپس آئے اپنے گھر میں، جیسے داخل ہوئے تو بیوی نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا، بولے اٹھ کے بیٹھو اٹھ کے بیٹھو۔ جب بیوی اٹھ کے بیٹھ گئی تو نئے جوڑے میں تھی، نئے کپڑے میں تھی، مبارک بیٹھ گئے، بولے بیٹھو آج مدینے والے کی باتیں ہوں گی۔ آئے ہائے سبحان اللہ، کہنے میں دقت، زور سے بولے کہنے میں دقت نہیں ہے تو پھر سے بولے، محبت سے بولے آج مدینے والے کی باتیں ہوں گی۔ اپنی بیوی کو قریب بٹھا کے مدینے والے کی باتیں کرتا ہے۔ میری بیوی تجھے پتا ہے فاطمہ حضور کیسے چلتے تھے، حضور کیسے بولتے تھے، حضور کی سماعت کیسی تھی، حضور کے لب کیسے تھے، حضور کے رخسار کیسے تھے، حضور کی پیشانی کیسی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز آئی، بولے بیوی فاطمہ، بولے ہاں میرے شوہر، بولے تم بھی نماز پڑھ لو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ چلے گئے، وہ کلہاڑی لیا، وہ گئے جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے، وہ شام کو لکڑی بیچ کر کے تو 2 روٹی کے بھر کے پیسے لائے، بقیہ سارے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ شام ہوئی گھر آ گئے، میاں بیوی پکا کے اپنا کھائے پیے، عشاء کی اذان ہوئی، پھر مسجد چلے گئے، پھر وہی صبح 3 بجے واپس آئے۔ سمجھ رہے میری بات؟ بولے اٹھو اٹھ کے بیٹھ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے آج علی کی باتیں ہوں گی۔ ہائے ہائے، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، کبھی علی کی بات، کبھی فاطمہ کی، کبھی حسن کی، کبھی حسین کی، کبھی امام زین العابدین کی، کبھی امام باقر، کبھی امام جعفر صادق، کبھی موسیٰ کاظم کی باتیں کرنے لگے، رات بیٹتی۔ 10 دن ہو گیا۔ کتنے دن؟ کم سے کم 10 لوگ تو بول دو بھائی، کتنے دن ہوئے؟ 10 دن ہو گئے۔ مبارک تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیوی کے پاس آتے تھے اور بس بیٹھے بیٹھے کبھی حضور کی باتیں، کبھی مدینے کی باتیں، کبھی مکے کی، کبھی کعبہ شریف، کبھی حضور کے والد، کبھی ماں کی باتیں کرتے تھے۔ جب 10 دن ہو گیا تو بیوی فاطمہ کو احساس ہو گیا یہ مبارک کے ساتھ میں نے شادی کا جو فیصلہ لیا ہے وہ غلط ہے، یہ 2 کوڑی کا آدمی نکلا، اس کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ نئی دلہن کو گھر لے کے آیا ہوں تو اس سے محبت کی بات کروں، میرے پاس بیٹھنے کو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، جب میں بھی نئی ہوں، نویلی ہوں، تب یہ میرے پاس نہیں بیٹھ رہا ہے، آنے والے وقتوں میں تو یہ شاید 2-4 مہینے کے بعد میرے گھر آئے گا، میں کہاں جاؤں گی۔ اس نے خط اپنے باپ کو لکھا، میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرے باپ مجھے اس دلدل سے بچائیے، میرا فیصلہ غلط تھا، جلدی آئیے مجھے اس دلدل سے بچائیے۔ اتنا کہنا تھا کہ باپ بڑے جلال میں آیا اور مبارک کو سامنے بٹھایا، بیٹی فاطمہ کو آستین سے گھوڑی اس نے اور بڑی الٹی سیدھی باتیں سنائی۔ ابے مبارک تیری اوقات تو جج کا داماد بنے، تیری اوقات میری حور جیسی بیٹی کے تو شوہر بنے، یہ چھپر میں رہنے والے، تجھے میں نے اپنا داماد اپنی بیٹی کی ضد کی وجہ سے بنایا ہے۔
بول بول 10 دن ہو گئے. میری بیٹی کہتی ہے میرے پاس یہ بیٹھتے نہیں ہیں, تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, کبھی مدینے کی بات کرتے, کبھی مکے کی بات کرتے, کبھی حضور کی, کبھی فاطمہ کی باتیں کرتے. مجھ سے محبت کی باتیں کب کریں گے؟ جب یہ تھک گئے تو مبارک نے کہا کہ جج صاحب جب اپنی بات ختم کر لیجئے گا تو پھر میری شروع ہوگی. بولے اب میرے سوال کا جواب دے, میری بیٹی کے پاس بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ جو مبارک نے کہا اسے بتا دوں, اگر سننا چاہتے ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. اتنا یاد رہے کہ یہ چشتی انٹرنیشنل چینل پھولپور الہ آباد جو اتر پردیش ہندوستان کا یہ مشہور چینل ہے, اس کے ذریعے سے پوری دنیا آپ کو دیکھنے والی ہے. سمجھے میری بات؟ پوری دنیا آپ کو دیکھنے والی ہے. اللہ کا شکر ہے. میری بات سنیں بس. جیسے ہی جج صاحب خاموش ہوئے, باری بولنے کی تھی نوکر کی. نوکر نے کہا کہ جج صاحب تھک گئے بولتے بولتے؟ بولے کام کی بات کرو, کام کی بات کرو. تم میری بیٹی کے پاس محبت سے بیٹھتے کیوں نہیں, محبت کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ جج نے کہا کہ جج سے نوکر نے کہا یہ بتائیں کہ جج صاحب آپ کے گھر میں کتنے سال تک تھا؟ بولے کم سے کم 15 سال تک. بولے اچھا. بولے یہ بتاؤ کہ مجھے آپ کے بارے میں ساری باتیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ بولے بالکل معلوم ہے. بولے یہ بتاؤ کہ آپ راتوں کو مجھ سے رشوت کی نوٹ کو گنواتے تھے کہ نہیں گنواتے؟ گھوس کے پیسے. راتوں کو چپ چاپ دروازہ بند کر کے مجھ سے کہتے یہ نوٹوں کی گڈیاں گنو, یہ نوٹوں کی گڈیاں گنو. یہ بتاؤ جج صاحب جب فائلیں میں لے کے جاتا تھا تو جو کسی غریب کو مار دیتا تھا تم اس امیر سے پیسے لے کے اس غریب کو ایک دوسرے بھائی کو جیل میں ڈالتے تھے کہ نہیں ڈالتے تھے؟ قاتل کو مقتول تم نے کیا, ظالم کو مظلوم تم نے کیا, غریبوں کو پھنسایا, امیروں کو چھڑایا. تو نے 15 سال تک رشوت لے لے کر کے حرام کھا کھا کے تو نے غلط فیصلے دیے کہ نہیں؟ جج نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن اس کیس سے میرے کاروبار کا کیا تعلق ہے؟ تو مبارک نوکر نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری بیٹی وہ حرام کھاتی تھی کہ نہیں کھاتی تھی؟ تو جج نے کہا وہ بالکل کھاتی تھی. تو مبارک نے کہا شادی کو کتنے دن ہوئے؟ بولے 10 دن ہوئے. بولے اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ ابھی میں تیری بیٹی یعنی اپنی بیوی کے پاس 30 دن تک اور بیٹھ کے محبت کی باتیں نہیں کروں گا. کتنے دن تک؟ 10 دن پہلے والا جوڑیں کتنا ہو جائے گا؟ 40. مبارک کہتے ہیں جج صاحب اپنی بیٹی سے کہہ دو ابھی 30 دن تک اور میں اس کے پاس بیٹھ کے محبت کی باتیں, اونچی بولے محبت کی باتیں نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ تو نوکر مبارک کہتا ہے جج صاحب مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی حرام لقمہ کھاتا ہے تو 40 دن تک اس حرام لقمے کا اثر اس کے بدن میں باقی رہتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے محبت کی باتیں کر کے ایسی اولاد کا باپ بنوں جو حرام خور پیدا ہو. اللہ, سمجھ گئے میری بات؟ سمجھ گئے میری بات؟ لیکن جج بڑا پڑھا لکھا تھا. اس نے کہا مبارک بات تو نے بڑی دور کی ہے, ذرا یہ بتا کہ میری بیٹی نے میرے حرام رشوت گھوس کے پیسے کھائے؟ بولے بالکل کھائے, میں گواہ ہوں. بولے یہ بتا اگر میری بیٹی نے وہ حرام کے پیسے کھائے اور صحیح کھائے تو میری بیٹی کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ سمجھ گئے نا بھائی؟ میری بیٹی کا کردار, میری بیٹی کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ اب جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے گا. جو حسین کی ماں کے نام سے, حسین کے نام سے محبت کرتا ہے وہ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ کہ ہماری آواز کو کتنی دور تک پہنچنا چاہیے. جیسے جج نے کہا کہ میری بیٹی بھی تو حرام کھاتی تھی, میری بیٹی کا کریکٹر خراب کیوں نہیں ہوا؟ تو مبارک نوکر نے کہا تھا جج صاحب یہ نام فاطمہ کی برکت ہے. ہائے ہائے, ذرا پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. یہ نام اونچی بول, نام بولے سنو جج صاحب آپ نے اپنی بیٹی کے نام حضور کی بیٹی کے نام پر رکھا تھا تو اس مبارک نام کا فیض ملا ہے. کوئی اور نام اپنے بیٹی کو آپ نے رکھ دے دیا ہوتا نا تو اتنے گل کھلاتی کہ ناک آپ کی دماغ سے کاٹی جاتی. سمجھ گئے آپ؟ یہ حضور کے بیٹی کے نام کی برکت ہے کہ تیری بیٹی کے اندر یہ حرام چیز گئی لیکن نام فاطمہ کی برکت ہے, اس کا کردار خراب نہیں ہوا. اللہ اللہ. جب جج صاحب نے یہ بات سنی تو اپنی بیٹی کا دوپٹہ تھام کے بولے بیٹی تجھے اس سے اچھا داماد میں دے نہیں سکتا. سمجھ گئے؟ تجھے اس سے اچھا داماد
میں دے نہیں سکتا تجھے، میں نے اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا۔ یہ کہہ کے جج صاحب واپس آئے۔ پھر اسی گھر میں 10 مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اسی مبارک کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا، اللہ کے ولی کی تربیت پایا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، تو 25-30 سال کے بعد اسے رب نے اپنی دوستی کی سرٹیفکیٹ دے دی، رب کا ولی کہلایا۔ 45-50 سال عمر کا ہوا تو کعبہ دیکھنے جا رہا تھا، اسی کے ساتھ راستے میں وہ معاملہ پیش آیا، ایک وہ لڑکی جو مری ہوئی چڑیا کھانے جا رہی تھی، اس کو 5500 دے کے واپس آنے والا یہ کوئی اور نہیں، اسی مبارک کا سگا بیٹا عبداللہ ابن مبارک ہے۔ جب ماں باپ اتنے حلال لہو کے وارث ہوتے ہیں تب بیٹا اللہ کا ولی بن کے پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو نام فاطمہ کی برکت دیکھ لی۔ ذرا سوچو کہ جب نام فاطمہ کی اتنی برکت ہے تو ذات فاطمہ میں کتنی برکت ہوگی۔ ذرا حضور کی بیٹی فاطمہ کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دو سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ بتاؤ کہ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ بات جو ہوئی ہے اسے بتائیں گے؟ کمزور پڑ گئے، بتائیں گے؟ اور کیا مقصد ہے؟ چراغ سے چراغ جلنا چاہیے۔